الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ حسد کی بیماری کا تذکرہ چل رہا ہے۔ حسد کی وجہ سے انسان بغض، کینہ، عداوت، دشمنی بھی کرنے لگ جاتا ہے، اور یہ ایسی بیماری ہے جو منبع الشرور ہے، تمام برائیوں کا گویا منبع ہے، ان کی ماں ہے۔ حسد سے کئی گناہ شروع ہو جاتے ہیں، جیسا کہ ایک ٹانگ کھینچنا۔ عام ہمارے ہاں کئی اداروں کے اندر، دفاتر میں اور مختلف فرمز کے اندر ایک آدمی کوئی اچھا کام کرتا ہے اور باقی سارے اس کی ٹانگیں کھینچنا شروع کر دیتے، اور اس کی مشکی مثال ایک اللہ والے نے یوں دی کہ جیسے یہ کیکڑا ہوتا ہے نا، اسکرب کہتے ہیں اسے۔ کیکڑے ایک شخص نے پکانے کے لیے سینکڑوں کیکڑے تھے، وہ کسی بڑے ٹب کے اندر اس نے ڈال دیے اور ان کو ڈھکا بھی نہیں۔ تو دیکھنے والے نے کہا بھئی یہ کیا کرا، ان کو کم از کم بند تو کر دیتے، ڈھک تو دو، سینکڑوں کیکڑے ہیں۔ اس نے کہا بس اس کی ضرورت نہیں، ابھی آپ دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اور واقعی ان میں سے ایک کیکڑے نے ہمت کری، کوشش کی، وہ جب اس کی دیوار سے اوپر چڑھا تو باقی دو نے اس کی ٹانگیں پکڑ کے کھینچ دی، نیچے گرا دیا۔ پھر اگلا چڑھا، دوسرے دو نے اس کی ٹانگیں پکڑی اور کھینچ کے نیچے گرا دیا۔ بالکل یہی صاف مثال ہے اس شخص کی جو حاسد ہو، اور اللہ کی نعمت کسی کو ملی ہے، اب یہ حاسد سے برداشت نہیں ہے اور یہ اس کی ٹانگیں کھینچ رہا ہے۔ اب علاج کیا ہے؟ اللہ والوں نے اس کے علاج بتائے، بڑے بہترین، سمجھداری والے اور 100% بالکل ٹھیٹ اور علاج جس کو کہا جاتا ہے نا، وہ بتلائے۔ فرمائے کہ حسد کی بیماری کی صورت میں تمہیں اندر سے جو دل کہے اس کا الٹ کرنا ہے، یہ اس کا علاج ہے۔ کیا مطلب؟ مثال کے طور پہ کسی آدمی سے کسی کو حسد ہے، جب وہ اس کو دیکھتا ہے کوئی نعمت ملی ہے اور اس پر اس کو پتہ ہے میں جلنا شروع ہو گیا ہوں اور مجھے اندر سے آگ لگ رہی ہے کہ اس کو نعمت کیوں مل گئی، تو اب کیا کرے؟ سب سے پہلے اس کی نعمت کے لیے دعا کرنا شروع کر دے۔ ایک دفعہ دعا نہیں کرے گا اور دیکھیے گا وہ اس کی بیماری کیسے اڑ جاتی ہے، ایسے تیزی سے اڑے گی۔ دل ہی میں یا ہاتھ اٹھا کے کسی بھی وقت ایک دن صرف دعا کر لے کہ اللہ اس کو اور نعمت عطا کر دے۔ اللہ دل نہیں بیچارہ، بس کر لے دعا، ایک دن میں علاج ہو جائے گا۔ دوسرا فرمایا تعوذ، اللہ سے پناہ مانگنا شروع کرے کہ اللہ مجھے اس حسد کی بیماری سے بچا لے۔ اور تیسرا فرمایا کہ تقوی اختیار کرے، گناہوں سے بچنا۔ اور چوتھا فرمایا صبر کرنا شروع کرے۔ اور پانچواں فرمایا کہ اللہ کی رضا پر اور اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائے، کیونکہ اللہ نے تقسیم کیا نا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں نا فَقَسَّمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہم نے تمہارے درمیان جو ہے تقسیم کی ہے، روزی اور ہر نعمت اللہ کی دی ہوئی ہے۔ تو اللہ کی تقسیم پر اگر راضی ہو جائے تو دیکھیں کیسے ایک دم حسد کا علاج ہو جائے گا۔ اسی لیے حضرت تھانوی رحمہ اللہ سے کسی شخص نے کہا حضرت مجھے ایک شخص سے بڑا حسد ہے، علاج نہیں ہو رہا، کیا کروں؟ فرمایا بھائی تم دل کیا چاہتا ہے کہ اللہ اس کی نیکی چھن جائے، فرمایا اس کو جا کے تحفہ دو۔ نہ ملنے کو دل کرتا ہے حاسد سے کا نا، حسد جس سے ہو رہا ہوتا ہے اس کی شکل دیکھنے کو بھی دل نہیں کرتا، الٹا فرمائے کہ اس کو جا کے تحفہ عطا کرو۔ جب انہوں نے تحفہ دیا بس چند دن بعد ہی بتایا کہ حضرت
حسد کا علاج ہو گیا، اب مجھے کوئی جلن نہیں ہوتی، اس کے پاس کتنی بڑی نعمت آ جائے مجھے نہیں کوئی جلن ہوتی۔ یہ علاج ہے کہ آپ الٹا اس کے لیے اگر دل چاہتا ہے اس کی برائی کروں تو آپ اچھائی بیان کرنا شروع کر دیں، دل چاہتا ہے کہ اس سے دشمنی کروں تو آپ اس سے محبت کرنا شروع کر دیں، دل چاہتا ہے میں اس سے بات نہ کروں تو اسی سے دوستی لگا کے بات کرنا شروع کر دیں۔ دیکھیں کیسے علاج ہو جائے گا۔ کم سے کم ہم یہ مفت کے کام ہیں یہ تو کر سکتے ہیں نا، اس میں تو کوئی خرچہ نہیں ہے نا، اور یہی حسد کا علاج ہے۔ ہاں دین کے معاملے میں حسد کرنا یہ تو بہترین ہے، اور اچھا ہوا یاد آ گیا بھائی یہ بات ضروری کرنی ہے کہ دیکھیں بھائی دین کا ٹھیکہ جو ہے نا صرف مولویوں نے اور تبلیغ والوں نے نہیں لیا ہوا، بڑی معذرت سے اللہ کے بعض دفعہ عذاب آتے ہیں اہل محلہ پر جب وہ دین کی محنت کا کام چھوڑ دیتے ہیں۔ تو آج بدھ کا دن بھی ہے نا، یہ ہم ساتھیوں کو یاد بھی رکھنا چاہیے۔ اب آپ کو پتہ بھی ہے امیر صاحب بھی ماشاءاللہ چلے پہ گئے ہوئے ہیں اور بھی ساتھی مصروف ہیں، اب پچھلے ہفتے بھی گشت نہیں ہوا، تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے، میرے لیے بھی ہے آپ لوگوں کے لیے بھی ہے، میرے لیے اتنی زیادہ نہیں ہے کیونکہ میرا محلہ یہ نہیں ہے جتنی بڑی بات آپ لوگوں کے لیے۔ تو یہ صرف ٹھیکیدار جو ہے نا اس کے دین کے، یہ تبلیغ والے اور علماء نہیں ہیں، انہوں نے ٹھیکہ نہیں لیا، بس صرف ان کی وجہ سے عذاب نہیں آتے، عذاب میری وجہ سے آ رہے ہوتے ہیں اللہ کے۔ یہ جو عذاب آ رہے ہیں ابھی ہمارے سامنے، اور اس کا علاج ہم بتا بھی رہے ہیں کہ بھائی مسجد میں بیٹھنا عادت ڈالیں، آپ جبری عادت ڈالیں، جبری۔ اب ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ شوق سے بیٹھ جائیں، محبت سے شوق سے والا وقت گیا ختم۔ اب دل نہ چاہتے ہوئے آپ جبر کر کے اپنے اوپر زبردستی بیٹھ جائیں۔ اگر نماز آپ نے 10 منٹ 12 منٹ میں پڑھ لی تو اللہ کے واسطے اتنا ہی 10-12 منٹ اور بیٹھ جائیں، بھلے ویلے ہی بیٹھ جائیں، کوئی نہ کریں کچھ۔ تو بھائی یہ دین کی محنت کا کام نا آپ سب اہل محلہ کی ذمہ داری ہے، یہ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے۔ تو وقت ایسا آ گیا کہ ہم اس قدر کمزور ہو گئے کہ بتانا پڑ رہا ہے کہ اے مسلمان تیرا یہ کام ہے، یہ بتانا پڑ گیا۔ یہ بھی ہمارے لیے افسوس کا مقام ہے کہ مجھے بتانا پڑ رہا ہے، میرا ہی کام میرا ہی مقصد مجھے ہی سمجھانا پڑ گیا، یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ تو بھائی یہ ذمہ داری جو ہے نا آپ حضرات نے ہی پورا کرنی ہے، صرف میرا اور یہ 2-4 ایک آدھ بندے کا کام نہیں ہے۔ تو اس کا بھی اہتمام فرما لیں ساتھی، مغرب کے بعد ان کی ترتیب ہوتی ہے آج، اس کے لیے بھی کوشش کر لیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔